بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک سوال جو نمرہ احمد نے یارہ کے سفر کے کورس میں پوچھا اور وہ سنتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوال یہ تھا کہ خود کو آئینے میں کھڑا کر کے خود کی طرف دیکھنا ہے اور ایک سوال کرنا ہے کہ کیا ہو گیا اگر تم اکیلی رہ گئی یا رہ گئے، کیا ہی ہو جائے گا اگر وہ شخص کے انتظار میں تم بیٹھی ہو، اگر اس کا رپلائی نہیں آتا تو کیا ہو جائے گا، اگر وہ شخص تمہیں چھوڑ گیا تو کیا ہو جائے گا، خود کو تم کتنا ہی روند لوگی اس کی راہ میں۔ جب میں نے یہ سوال کیا تو مجھے تکلیف بھی محسوس ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے، کیونکہ یہ ایک بہت ڈرا دینے والا سوال ہے کہ مطلب اگر انسان امیجن کرے کہ وہ اکیلا رہ جائے گا تو یہ امیجنیشن ہی انسان کو جو ہے وہ ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن یارہ کے سفر میں نے سیکھا کہ ڈپریشن میں نہیں جانا۔ جب بھی ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اتنے دن تک جو ہے وہ اسی بات میں سٹک رہتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہم روتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو پیٹرن ہوتا ہے ہماری تھنکنگ کا، اس کا لنک ہمارے چائلڈہڈ ٹراما سے ہوتا ہے، اور جب تک ہم خود کو ہیل نہیں کریں گے نا، ہم اسی لوپ میں پھنسے رہیں گے اور یہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میں نے خود کو ہیل کیا یارہ کے سفر کورس سے، اس میں ایسی پریکٹسز دی گئی تھی جس سے ہم جو ہے وہ اپنی ذات سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان پریکٹسز کو فالو کر کے اپنے ٹراماز کو ہیل کرتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا، ہمیں وہ پریکٹس جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور جب ہم اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں نا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ اگر ہم اکیلے رہ گئے، تو یہ سوچ ہمیں پریشان نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا جو دن ہے نا وہ ہمارے اتنے پروڈکٹیو کاموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کر کے ہم اپنی ذات کا جو اکیلا پن ہوتا ہے اس کو بھر لیتے ہیں۔ ایک اور بہت پیاری بات جو نمرہ احمد اکثر کہتی ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے بے نیازی کی۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہر اس چیز سے بے نیاز ہو جائیں جو لوگ ہمیں دے سکتے ہیں۔ لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ہم ان سے ان چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے آگے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو روند رہے ہوتے ہیں۔ بے نیازی کی دعا کس حوالے سے کرنی چاہیے کہ جو بھی چیز، اب کوئی بھی شخص ہے آپ کی زندگی میں، وہ آپ کو کچھ بھی دے سکتا ہے نا، اور وہ نہیں دیتا، وہ آپ کا حق ادا نہیں کرتا، تو آپ نے یہی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ہر اس چیز سے بے نیاز کر دے جو یہ شخص مجھے دے سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ میں بے نیازی آ گئی نا تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ عافیت ہوگی آپ کی زندگی میں۔ آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا کہ اگلا بندہ آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، آپ اس سے امیدیں ہی نہیں لگائیں گے، آپ اتنے ہیل ہو چکے ہوں گے۔ خود کی ذات سے محبت کرنا اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جب میں نے اس کو جانا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اپنے اس وقت پہ جب میں لوگوں سے جو ہے وہ اٹینشن سیک کرتی تھی، رو رہی ہوتی تھی، منت کر رہی ہوتی تھی کسی بھی رشتے سے کہ مجھے اٹینشن دو، مجھے پیار دو، جبکہ یہ سب کچھ چیزیں میں خود بھی اپنے آپ کو دے سکتی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یارہ کے کورس نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔ میں بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ جیسے ہم بہت سی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، اگر کسی چیز سے ہماری لائف میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی شیئر کرنا چاہیے ایز اے صدقہ جاریہ۔ ہو سکتا ہے ہماری بات سن کے کوئی انسان جو ہے وہ ہیلنگ کے سفر پہ چل پڑے اور وہ ہیل ہو جائے، تو اس کی ذات کی ہیلنگ میں جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ ہمارا بھی ہوگا، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ یارہ کے سفر سے میں نے سیکھا کہ باؤنڈریز کو کیسے کریٹ کرنا ہے، جو لوگ آپ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کو ان کی حد میں کیسے رکھنا ہے، اپنے ارد گرد ایک حفاظت کی باؤنڈری جو ہے وہ کیسے کریٹ کرنی ہے۔ عام میں سے بہت سے لوگوں نے نمرہ احمد کی بک مین مول پڑھی ہوگی، اس میں انہوں نے پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ باؤنڈریز پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی بہت یوزفل ہے اور اس کو بھی میں نے پڑھا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ جیسے کہ ایک گھر ہے اور اس گھر کے ارد گرد اس گھر کی جو دیواریں ہیں اس کے اوپر باڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ الیکٹرک ہے، یعنی کہ اور اس کے اوپر سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اپنی زندگی کا یا موت کا ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ وہ الیکٹرک تھی۔ تو وہ جو سائن بورڈ تھا وہ ایک باؤنڈری تھی جو انہوں نے کلیئر کر دی تھی۔ اب جو بھی شخص اس گھر کے پاس سے گزرتا وہ اس سائن بورڈ کو پڑھتا تو وہ جرت نہیں کرتا کہ وہ اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کرے۔
ये उन्होंने बाउंड्री की एग्जाम्पल दी थी। इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ को क्रिएट करेंगे, अपने उन लोगों से जो हमें तकलीफ़ देते हैं, बिला वजह हमें तंग करते हैं, तो जब हम बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे ना, तो वो लोग भी समझ जाएंगे कि ये शख्स जो है ना अपनी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, इसको इतना इल्म है कि अपनी इज़्ज़त किस तरीके से करनी है, किस तरीके से जो है ना वो ख़ुद को इज़्ज़त देनी है, मुनफरिद बनाना है, और उस शख्स को बताना है कि उस शख्स की हरकतों से या उस शख्स की हमें अटेंशन ना देने से हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो है वो अपनी ज़ात से जुड़ चुके हैं, हम अपने रब के साथ जुड़ चुके हैं। ख़ुद की ज़ात के साथ जुड़ते ही आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये तभी होता है जब आप खुद हिम्मत करते हैं। मेरी वीडियोस में आपको सेल्फ लव, सेल्फ कनेक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, बाउंड्रीज, हीलिंग, इससे रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों, अपनी प्यारी बहनों, सहेलियों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी खुद को हील करें, स्ट्रॉन्ग करें, ग्रूम्ड हों वो भी, और अपनी लाइफ में कुछ करें। जज़ाकल्लाह खैर।